الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک دلی دکھ اور درد کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم، احادیث شریفہ اور اجماع امت کے حوالے سے ختم نبوت کے متفقہ اور طے شدہ عقیدے کے خلاف ایک شخص نے کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی ہے اور معاشرے میں انتشار و اختلاف کی آگ لگائی ہے۔ امت اسلامیہ اور دستور پاکستان کے حوالے سے اس طے شدہ اور متفقہ عقیدے کو متنازع بنانے کے لیے انہوں نے اپنی سی ایک کوشش کی ہے۔ یہ کوشش کرنے والا شخص کوئی قادیانی نہیں بلکہ مختلف چینلوں پہ بیٹھ کر اسلام کے حوالے سے لمبے چوڑے لیکچر دینے والا شخص ہے۔ اس میڈیا اسکالر کی ایک انڈور ویڈیو عام ہوئی ہے جس میں انہوں نے ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف وہ زہر گھولا ہے کہ کم از کم میری معلومات کے حوالے سے قادیانیت کی تائید اور دفاع میں ایسا زہر آج تک شاید کسی قادیانی نے بھی نہ گھولا ہو۔ آئیے ان کے اس موقف کے خد و خال ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر ہم آپ کو ان کی وہ ویڈیو سنائیں گے۔ انہوں نے مشہور صوفی جناب ابن عربی اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی دو عبارتیں پیش کی ہیں اور ان دو عبارتوں کے حوالے سے ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف مختلف غلط فہمیاں اور کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ ابن عربی کے حوالے سے ہم گزشتہ نشست میں یہ بات واضح کر چکے کہ جس عبارت کو انہوں نے پیش کر کے قادیانیت کی تائید و دفاع کی کوشش کی تھی، بنیادی طور پر وہ عبارت انہوں نے نامکمل پیش کی ہے اور اس کے بعد والی سطروں کو انہوں نے چھپایا ہے اور آپ کے سامنے پیش نہیں کیا۔ اگر اس آدھی عبارت کی بعد والی دو سطروں کو پڑھا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو عبارت کہی تھی یہ بنیادی طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قیامت سے پہلے نزول کی تمہید کے حوالے سے کہی تھی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے تذکرے کو انہوں نے آپ سے چھپایا اور اس سے پہلے کی آدھی عبارت کو آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی۔ آج کی نشست میں ہم حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کے حوالے سے جو کنفیوژنز انہوں نے پھیلائی ہیں، جو غلط فہمیاں پھیلائی ہیں، آج ہم اس پہ آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کریں گے۔ انہوں نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک فارسی عبارت پڑھی اور اس کا ترجمہ کیا۔ جاننا چاہیے کہ منصب نبوت بے شک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، لیکن اس منصب کے کمالات آپ کے پیرووں کو آپ کے پیرو ہی کی حیثیت سے اب بھی پورے حاصل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فارسی عبارت کا یہ ترجمہ کیا اور اس منصب کمالات کے تذکرے پر آپ غور کیجئے گا کہ منصب کمالات کی تشریح انہوں نے اپنے پاس سے یوں کی کہ منصب کمالات کیا ہیں؟ وہی آتی ہے نا، الہام ہوتا ہے، خدا سے رابطہ ہوتا ہے۔ محترم سامعین، آئیے ہم اس منصب کمالات کی تشریح کے حوالے سے ان شخصیتوں کی طرف رجوع کرتے ہیں جن کا براہ راست اس عبارت سے تعلق ہے۔ نمبر ایک، ہم خود حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت آپ کے سامنے پیش کریں گے جس میں ان کے اس منصب کمالات کے موقف کی وضاحت آپ کے سامنے ہوگی۔ نمبر دو، حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ انہوں نے منصب کمالات سے کیا مراد لیا۔ نمبر تین، تفسیر مظہری کے مصنف اور مرتب حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں
انہوں نے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی عبارات میں کمالات نبوت کی تشریح کی تھی۔ ان تین شخصیات کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے کمالات نبوت کی تشریح کریں گے، اور جس سے آپ پر واضح ہو جائے گا کہ اس میڈیا اسکالر نے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی اس عبارت میں کمالات منصب نبوت کی جو تشریح کی ہے وہ خود ساختہ تشریح ہے۔ اس تشریح کی تائید نہ مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ کی اپنی عبارات سے ہوتی ہے، نہ ان کے بیٹے کی عبارات سے ہوتی ہے، نہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کی عبارت سے ہوتی ہے، بلکہ یہاں ہم کھل کر اور بڑی وضاحت کے ساتھ یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ جناب میڈیا اسکالر، آپ نے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی عبارت میں منصب کمالات نبوت کے حوالے سے جو تشریح کی ہے کہ اس سے مراد وہی ہے، خدا سے رابطہ ہے، آپ حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ کی تشریحات و تفسیرات اور عبارات میں سے کوئی ایک عبارت پیش کر دیں جس میں انہوں نے کہا ہو کہ منصب کمالات کے باقی رہنے سے میری مراد وہی کا جاری رہنا ہے، میری مراد انبیاء کی طرح خدا کے ساتھ رابطے کا باقی رہنا ہے۔ آپ اس تشریح کو ان کے حوالے سے پیش کیجئے۔ محترم سامعین، آئیے ہم آپ کے سامنے حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ کی ایک تشریح پیش کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے مکتوبات میں مکتوب نمبر 301 میں ذکر کی ہے۔ یہ مکتوب مجموعی طور پر کمالات نبوت کے حوالے سے انہوں نے لکھا۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں، باید دانست جاننا چاہیے کہ حصول این موہبت در حق انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات بے توسط است کہ کمالات نبوت کا حصول حضرات انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کے حق میں بغیر کسی واسطے کے ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو یہ موہبت عطا ہوتی ہے، جبکہ ودر حق اصحاب انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کے بتبعیت و وراثت بئی دولت مشرف گشتہ اند، جبکہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کی اتباع اور ان کی وراثت کے انداز پہ یہ دولت ملتی ہے، یعنی کمالات نبوت کی یہ دولت انہیں انبیاء کی اتباع کی وجہ سے ملتی ہے۔ آگے مزید لکھتے ہیں، بعد از انبیاء و اصحاب ایشاں علیہم الصلوات والتسلیمات کم کسے بئی دولت مشرف گشتہ اش، حضرات انبیاء اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد اور بہت سے حضرات کو یہ کمالات نبوت کا مقام حاصل ہوا ہے اور یہ دولت ان کو نصیب ہوئی ہے۔ آگے لکھتے ہیں، ہر چند جائز است کہ دیگریرا نیز بتبعیت و وراثت بئی دولت محتد سازند، یہ ہو سکتا ہے کہ انبیاء و اصحاب کے علاوہ بھی کمالات نبوت کا یہ منصب اور یہ دولت بہت سارے لوگوں کو اتباع کی وجہ سے حاصل ہوئی ہو۔ ملاحظہ ہو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات مکتوب نمبر 301۔ محترم سامعین، یہاں ایک بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ لیجئے کہ مجدد صاحب لکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو یہ کمالات حاصل ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، تو جب صحابہ کرام کو یہ کمالات نبوت حاصل تھے تو کیا کسی صحابی نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھ پر خدا کی وحی آتی ہے؟ جب موصوف میڈیا اسکالر نے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی اس عبارت سے کہ کمالات نبوت باقی ہیں یہ تشریح کی کہ وحی آتی ہے نا، خدا سے رابطہ ہوتا ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ منصب کمالات نبوت حاصل تھا، جب ان میں سے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا تو آپ کسی اور کے بارے میں فرضی طور پر اس بات کا امکان کیسے لگا سکتے ہیں کہ کمالات نبوت جس کو حاصل ہوں اس پر وہی آتی ہے نا، خدا سے رابطہ ہوتا ہے۔ شیخ احمد سرہندی، جن کو اقبال میں شہادر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، یہ وہی شیخ ہے جن کے اوپر نقشبندیہ سلسلہ یہاں اپنے کمال کو پہنچا ہے اور جن کو الف ثانی کا مجدد کہا جائے، دوسرے 1000 سال کا۔ وہ اپنی کتاب، ان کی مکتوبات بہت مشہور کتاب ہے، اس میں اسی موضوع پر لکھتے ہیں کہ باید دانست کے منصب نبوت ختم بر خاتم الرسل شدیست علیہ و علی علیہ الصلاۃ والتسلیمات، اما از کمالات آن منصب بطریق طبیعت مطابعان اورا نصیب کامل است۔ فارسی عبارت ہے، جاننا چاہیے کہ منصب نبوت بے شک
خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا منصب نبوت، لیکن اس منصب کے کمالات، منصب کے کمالات کیا ہیں؟ وہی آتی ہے نا، الہام ہوتا ہے، خدا سے رابطہ ہوتا ہے. اس منصب کے کمالات آپ کے پیرووں کو آپ کے پیرو ہی کی حیثیت سے اب بھی پورے حاصل ہو سکتے ہیں. اس منصب کمالات کے تذکرے پر آپ غور کیجئے گا کہ منصب کمالات کی تشریح انہوں نے اپنے پاس سے یوں کی کہ منصب کمالات کیا ہیں؟ وہی آتی ہے نا، الہام ہوتا ہے، خدا سے رابطہ ہوتا ہے. جب صحابہ کرام کو یہ کمالات نبوت حاصل تھے تو کیا کسی صحابی نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھ پر خدا کی وحی آتی ہے؟ آگے بڑھیے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ مکتوبات معصومیہ جلد 1 مکتوب نمبر 192 صفحہ نمبر 369 میں کمالات نبوت کے حوالے سے جو علمی اور بڑی وزنی جچی تلی گفتگو کی ہے وہ فرماتے ہیں: از حصول کمالات نبوت مر بعض افراد امت را، امت کے بعض افراد میں سے کسی کو کمالات نبوت کا حصول بطریق تبعیت و وراثت لازمی نمی آید، وہ اتباع کی وجہ سے یا وراثت کی وجہ سے حاصل ہوا ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ بعض نبی باشد، کہ یہ بعض لوگ جنہیں یہ کمالات نبوت حاصل ہو گئے ہیں یہ نبی ہو گئے، یا مساوات با نبی پیدا کند، یا وہ اپنے آپ کو نبی کے برابر قرار دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. کہ حصول کمالات نبوت دیگر است و حصول منصب نبوت دیگر، اس لیے کہ منصب کمالات کا حصول اور چیز ہے اور منصب نبوت کا حصول اور چیز ہے. چنانچہ تحقیق ایمانہ بتفصیل وہ کہتے ہیں کہ اس مفہوم کی تشریح و تفصیل در مکتوبات قدسی حضرت عیشا مستور است. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات میں مختلف جگہوں پہ لکھی ہوئی ہے. محترم سامعین، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ نے یہاں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کر دی کہ اگر کسی کو کمالات نبوت حاصل ہو جائیں تو نہ تو وہ نبی بنتا ہے نہ نبی کے برابر ہوتا ہے، اس لیے کہ نبوت اور چیز ہے، کمالات نبوت کا حصول ایک اور چیز ہے. محترم سامعین، تیسری شخصیت جناب قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ جو تفسیر مظہری کے مصنف ہیں، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے کمالات نبوت کی تشریح کرتے ہوئے سورہ توبہ آیت نمبر 99 سے 101 تک کی تشریح میں لکھتے ہیں. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا: تمام صحابہ کرام کمالات نبوت کے حامل تھے، انہیں کمالات نبوت حاصل تھے، اور اکثر تابعین کو بھی کمالات نبوت حاصل تھے، اور تبع تابعین میں سے بعض حضرات کو کمالات نبوت حاصل تھے. محترم سامعین، جب انہوں نے یہ بتا دیا کہ تمام صحابہ کرام کو کمالات نبوت حاصل تھے تو کیا کسی ایک صحابی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا یا انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ مجھ پر وحی آتی ہے؟ اکثر تابعین کو کمالات نبوت حاصل تھے، کیا کسی تابعی نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ مجھے کمالات نبوت حاصل ہونے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے؟ تبع تابعین میں سے بھی کچھ لوگ کمالات نبوت کے حامل تھے، کیا ان میں سے کسی نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ مجھے کمالات نبوت حاصل ہیں، اس وجہ سے مجھ پر خدا کی وحی آتی ہے؟ جب مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی اپنی تشریح، جب ان کے صاحبزادے کی تشریح، جب قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی تشریح کمالات نبوت کے حوالے سے ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے کہ کمالات نبوت کے حصول کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ جسے کمالات نبوت حاصل ہوں اس پر وحی بھی آنے لگ جائے، اس لیے کہ اس سارے تسلسل میں یہ مفہوم ہمیں کہیں نظر نہیں آتا. جب امت اسلامیہ میں صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک کمالات نبوت کا یہ مفہوم ہمیں کہیں نظر نہیں آتا تو موصوف میڈیا اسکالر نے جو تصور پیش کیا کہ کمالات نبوت کیا ہیں، وہی آتی ہے نا، خدا سے رابطہ ہوتا ہے، تو اس سے واضح ہو گیا کہ یہ مفہوم، یہ تشریح مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی عبارت کی یہ موصوف میڈیا اسکالر کی خود ساختہ تشریح ہے. اس کا علم، دلیل، برہان خود مجدد صاحب، ان کے صاحبزادے اور علمی دنیا سے
کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس صورتحال سے یہ بات کھل کر آپ کے سامنے آ گئی کہ جناب ابن عربی کی عبارت جب موصوف میڈیا اسکالر نے پیش کی تو اس میں خیانت کی، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی تشریح کی تو اس میں خیانت کی۔ یہ صورتحال کس حقیقت کی خبر دیتی ہے؟ ان دو واضح خیانتوں کے بعد موصوف میڈیا اسکالر کے تمام قارئین اور سامعین پر ان کی تحقیق و ریسرچ کا پول کھل گیا کہ وہ لوگوں کو کھرا مواد فراہم کرتے ہیں یا کھوٹا مواد فراہم کرتے ہیں۔ یوں لوگوں کو ان کی تحقیق و ریسرچ اور ان کی کتابوں پر اعتماد بھی ختم ہو گیا۔ موصوف میڈیا اسکالر ان سادہ لوح عوام کی اس سادگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ان کی اپروچ عربی اور فارسی سورسز تک نہیں ہے، لہٰذا وہ جو کچھ ان کے سامنے بیان کرتے ہیں وہ لوگ ان کی باتوں پر اعتماد کرتے ہوئے انہیں تسلیم کر لیتے ہیں۔ لیکن جناب ابن عربی کی عبارت میں خیانت اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی تشریح میں خیانت سے لوگوں پر موصوف میڈیا اسکالر کی حقیقت واضح ہو گئی۔ اب شاید وہ ان پر اس طرح اندھا اعتماد نہیں کر سکیں گے۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون